باوجود کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے جنگ کا قطعی فیصلہ کیا تھا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کارروائی اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ آپ ہمیشہ اس مشکل کے عادلانہ حل کے لیے پر امید تھے جو خونریزی سے بچنے اور طواف بیت اللہ کے لیے مکہ میں مسلمانوں کے داخل ہونے کے حق کا ضامن ہوتا، اور یہ وہ حق تھا جسے قریش نے یہ اعلان کر کے کہ وہ مکہ میں مسلمانوں کو خواہ وہ صرف عمرے ہی کے لیے آئیں داخل نہیں ہونے دیں گے، محروم کر دیا ہوا تھا۔ مذاکرات کا آغاز۔ قریشی وفد جب حدیبیہ پہنچا تو گزشتہ کی نسبت فریقین کے درمیان اس وقت فضا بڑی صاف اور پرسکون تھی۔ قریش اس دفعہ مذاکرات میں سنجیدہ تھے، بلکہ اس مشکل کے حل کرنے میں پوری دلچسپی لے رہے تھے تاکہ اس مسلح تصادم سے بچ جائیں جس کے قریب الوقوع ہونے نے انہیں خوفزدہ کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سادات مکہ اور فوجی دستوں کے سالاروں کو یہ یقین تھا کہ جب جنگ ٹھن گئی تو باوجود اس کے کہ قریش کی فوج 8000 جانبازوں سے زیادہ تھی اور مسلمانوں کی فوج 1400 سے زیادہ نہ تھی، تو نقصان انہی کو ہوگا۔ زعمائے قریش اور فوج کے سالاروں کو اس تفوق کے باوجود نقصان اٹھانے کا یہ یقین اس لیے حاصل تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جن معرکوں میں انہوں نے حصہ لیا تھا ان میں ان کے عملی تجربات یہی تھے، اور انہوں نے جو سبق ان سے حاصل کیا تھا اسے وہ مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی نزاع کی بحث میں بھول نہیں سکتے تھے۔ آدمیوں کی زیادتی، ہتھیاروں کی کثرت اور اچھی ہتھیار بندی جنگوں میں فتح حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، اور عقیدے کی مضبوطی کے سامنے تعداد کی کثرت کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی، اور علم حساب میں اس کی حیثیت بائیں طرف کی صفر کی مانند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قریش نے مذاکرات میں بڑی سرعت سے کام لیا تاکہ مسلح تصادم سے بچ سکیں۔ قریشی وفد کے سربراہ کا حضور علیہ السلام کے سامنے معذرت کرنا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دینا۔ آخری اطلاعات نے ثابت کر دیا تھا کہ مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور 10 مہاجر صحابہ کو جو عملاً ان کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گئے تھے مکہ میں روک لیا ہے، مگر یہ بات ثابت نہ ہوئی تھی کہ قریش نے ان 11 آدمیوں کو قتل بھی کر دیا ہے جیسا کہ مشہور کیا گیا تھا، اور حدیبیہ میں مسلمانوں کی صفوں میں ایک جوش پیدا کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کے درمیان عام لام بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس لیے قریشی وفد کے سربراہ نے گفتگو کے آغاز میں قریش کی بعض ٹکڑیوں کے پڑاؤ میں ظلم اور خیانت کرنے کے ارادے سے داخل ہونے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کی۔ نیز اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان 10 مہاجرین کو مکہ میں روکنے کی کارروائی پر بھی معذرت کی، اور کہا کہ یہ تمام کم عقل لوگوں کی کارروائیاں ہیں، اور اس نے اپنی بات پر دلیل دینے اور اپنی جانب سے خوشگوار آغاز کے طور پر قریش مکہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو رہا کرنے میں جلدی کریں اور انہیں عزت کے ساتھ حدیبیہ میں بھجوا دیں۔ قریش نے اسی وقت اس پر عمل درآمد کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی حدیبیہ پہنچے تو مسلمان ان کی بخیر و عافیت واپسی پر بہت خوش ہوئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرفتار شدہ مشرکین کو آزاد کرنا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان مشرکین کو آزاد کر دیا جنہیں اسلامی محافظوں نے قتل و تخریب کاری کے لیے اسلامی پڑاؤ کے اندر چوری چھپے داخل ہونے کے دوران گرفتار کر لیا تھا۔ ان گرفتار شدگان میں عمرو بن ابو سفیان بن حرب بھی شامل تھا۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ سہیل بن عمرو نے حدیبیہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات کے لیے ملاقات کے دوران کہا، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی ہے وہ ہمارے اہل الرائے اور عقل مند لوگوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ جب ہمیں اس امر کی اطلاع ملی تو ہم نے ان سے اظہار نفرت کیا اور وہ ہمارے کم عقل لوگوں میں سے ہیں۔ سہیل بن عمرو نے جب یہ معذرت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی، اس وقت تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور 10 مہاجر مکہ میں مشرکین کے پاس تھے۔ اس معذرت کے بعد جب سہیل بن عمرو نے ان چوری چھپے داخل ہونے والے بے وقوفوں کے متعلق
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہائی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر اس درخواست کو منظور کرنے پر اتفاق کیا کہ قریش حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ سہیل نے اس صراحت کے بعد کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالبہ نہایت عادلانہ ہے اور اس کی تکمیل ضروری ہے، اس پر اپنے اتفاق کا اظہار کر دیا۔ سہیل بن عمرو نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے جن ساتھیوں کو قید کیا ہے انہیں ہمارے پاس بھیج دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جب تک تم میرے اصحاب کو نہیں بھیجو گے میں انہیں نہیں بھیجوں گا۔ سہیل نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ منصفانہ بات کی ہے۔ پھر سہیل نے الشتیم بن عبد مناف الطیمی کو قریش کی طرف بھیجا کہ انہیں جا کر کہو کہ تم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو رہا کر دو۔ اس نے کہا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ آدمیوں کو قید کیا ہوا ہے، ان کے اور تمہارے درمیان رشتہ داری کے تعلقات ہیں، تم انہیں کیوں قتل کرتے ہو؟ ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تمہارے ساتھیوں کو بھیجنے سے انکار کر دیا ہے جب تک تم ان کے ساتھیوں کو نہ بھیجو، اور اس نے ہمارے ساتھ انصاف کی بات کی ہے، اور تمہیں پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اصحاب کو تمہارے لیے رہا کر دیں گے۔ تو قریش نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف 11 آدمیوں کو بھیج دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف ان کے گرفتار شدہ آدمیوں کو ایک ہی دفعہ بھیج دیا۔ صلح کی شرائط پر گفتگو۔ فریقین کے قیدیوں کے تبادلے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سہیل بن عمرو نے ان شرائط پر مذاکرات شروع کیے جن کے مطابق وہ معاہدہ صلح طے پائے، جس کے طے کرنے پر دونوں فریق متفق تھے۔ فریقین نے اپنی اپنی قوم کے مفاد کی خاطر شرائط صلح پر بڑی لے دے کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی حفاظت میں۔ بہت سے مراحل میں مذاکرات میں مشکلات پیدا ہوئیں۔ بعض اوقات بحث کے دوران آوازیں اونچی ہو جاتی۔ جب کبھی قریشی وفد کا لیڈر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی شرط کے لکھوانے پر راضی نہ کر سکتا تو غصے ہو کر اس حد تک آواز بلند کر دیتا کہ مسلمان محافظوں کے لیڈر عباد بن بشر اور سلمہ بن سلمہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کھڑے تھے، سہیل بن عمرو کی طرف نگاہیں پھیر دیتے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے وقت حدود لیاقت کی پابندی کرے اور ضرورت سے زیادہ آواز بلند نہ کرے۔ حضرت ام عمارہ حدیبیہ کے مذاکرات کا ایک پہلو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوکڑی مارے بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور عباد بن بشر اور سلمہ بن حریش لوہے میں ڈھکے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کھڑے تھے۔ جب سہیل بن عمرو نے آواز بلند کی تو ان دونوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور سہیل اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا اپنی آواز کو بلند کر رہا تھا، گویا میں اس کے بالائی ہونٹ کے پھٹاؤ سے اس کی کچلیوں تک کو دیکھ رہی ہوں، اور مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاریخی صلح کی شرائط۔ لمبی لے دے کے بعد دونوں مذاکرہ کرنے والوں کے نقطہ نگاہ میں قربت پیدا ہوئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سہیل بن عمرو کے درمیان اس عظیم نقطے کے بارے میں ایک درمیانی حل پر اتفاق ہو گیا، جو اس اختلاف اور کشیدگی کو بڑھانے کا باعث تھا جو جنگ تک لے جا سکتی تھی۔ قریش کا اصرار یہ تھا کہ جب تک مکہ میں قریش کو غلبہ حاصل ہے اس وقت تک مسلمان مکہ میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ اس بات کے لیے انہوں نے 8000 کے قریب جانبازوں کو جمع کر لیا تھا۔
اور ان کے ساتھ مکہ سے باہر وادی بلدہ میں پڑاؤ کر لیا تاکہ اگر مسلمان حدود حرم سے گزریں تو ان کو بزور قوت روکیں۔ دوسری جانب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ اگر قریش اپنی مسلح افواج کے ساتھ مسلمانوں سے الجھے اور انہیں بیت اللہ سے روکنے کی کوشش کی تو وہ اپنے اصحاب کے ساتھ مناسک عمرہ کی ادائیگی اور قریش سے جنگ کرنے کے لیے مکہ میں ضرور داخل ہوں گے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرض کے حل کے لیے جو خونریزی کے بغیر مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت کا قانونی حق انہیں دے، بڑی بردباری سے انتظار کیا، اور قریش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور 10 مہاجرین کو مکہ میں گرفتار کر کے اس بحران کو بڑھانے اور موقف کو تنگ کرنے کا ارادہ کیا جو پھٹنے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ گرفتاری کی اس ظالمانہ کارروائی کے ساتھ ساتھ قریش نے یہ بات بھی مشہور کر دی کہ انہوں نے 11 مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے۔ اس امر نے کشیدگی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ پس اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین سے جنگ کرنے اور مکہ میں بزور قوت داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بات نے قریش کو پریشان اور مرعوب کر دیا اور وہ مسلمانوں سے مصالحت کے لیے جلدی کرنے لگے۔ درمیانی حل۔ اس نزاع کے بڑے پوائنٹ کے بارے میں درمیانی حل یہ قرار پایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کا ان مذاکرات میں اس امر پر اتفاق ہو گیا کہ مسلمان عمرے کے لیے مکہ میں داخل ہوں گے، لیکن اس سال نہیں بلکہ آئندہ سال۔ یہ ایک درمیانی حل تھا۔ قریش نے دیکھا کہ وہ اس کے ذریعے سے اس بھنور سے نکل آئے ہیں جس میں انہوں نے اپنے آپ کو پھنسا دیا تھا، پھر اس کے ساتھ ان کی کچھ آبرو بھی باقی رہ گئی ہے۔ نیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حل کے ذریعے ایک قطرہ خون بہائے بغیر مسلمانوں کے لیے فتح عظیم حاصل کر لی ہے، اور یہ فتح معاہدہ صلح کی وہ ضمانت ہے جس سے مسلمانوں کو زیارت بیت اللہ کے لیے مکہ میں داخل ہونے کا قانونی حق ملا ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کے متعلق قریش معارضہ کرتے رہے اور اس حق کے تسلیم نہ کرنے پر اصرار کرتے رہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ مسلمانوں کو دخول مکہ کے حق کے لینے سے 1 سال تک پیچھے کر دیا گیا ہے۔ پس یہ بات اس فتح کی حقیقت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے حاصل کیا۔ یہ تاخیر قضیے کی اصلیت پر نظر کرتے ہوئے ایک سطحی امر ہے۔ مسلمان جس غرض کے لیے آئے تھے وہ صرف بیت اللہ کا طواف تھا، اور یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں آئندہ سال داخل ہونے کے لیے حدیبیہ سے واپسی کو قبول کرنا وہ قیمت ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا قانونی حق حاصل کیا، یعنی ایک قطرہ خون کے نقصان کیے بغیر مکہ میں داخل ہونا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون کی حفاظت کرنے اور اس کو ضیاء سے بچانے کے لیے نہایت ہی آرزومند تھے۔ صلح کی اہم شرائط۔ فریقین کی سب سے بڑی مشکل کے حل پر اتفاق سے جو اختلاف اور کشیدگی کا منبع تھی، حدیبیہ میں تاریخی صلح کی تکمیل ہو گئی۔ اس بڑی شرط کے علاوہ جو مسلمانوں کے مکہ میں داخل ہونے سے متعلق ہے، اس معاہدہ صلح کی اور شرائط بھی تھیں۔ ہم ان کا خلاصہ پیش کیے دیتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمان اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر مدینہ واپس چلے جائیں۔ نمبر 2، مسلمانوں کو حق حاصل ہوگا کہ وہ آئندہ سال آ کر مکہ میں داخل ہوں اور اپنے مناسک ادا کریں۔ نمبر 3، مسلمان جب مکہ میں داخل ہوں گے تو قریش ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ نمبر 4، مسلمان مکہ میں داخل ہوتے وقت صرف تلوار لے کر آئیں گے۔ نمبر 5، مسلمان مکہ میں اپنے اسلحے کو سانت کر بلند نہ کرنے کے پابند ہوں گے، بلکہ جب تک وہ مکہ میں رہیں گے اپنی تلواروں کو نیاموں میں رکھیں گے۔ نمبر 6، مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ مکہ میں مقررہ مدت یعنی 3 دن گزرنے کے بعد مکہ سے فوراً چلے جائیں۔ نمبر 7، طرفین کے درمیان اس صلح کے قیام سے 10 سال کی مدت تک مسلمانوں اور قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ ہوگا اور لوگ اپنی جانوں کے بارے میں امن و امان میں ہوں گے۔
نمبر 8، اس معاہدے کی پختگی کے بعد جو شخص قریش کی جانب سے اپنے اہل کی اجازت کے بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گا، آپ اسے واپس کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس بات کی پابندی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لازمی ہوگی، خواہ پناہ لینے والا مسلمان ہی ہو۔ نمبر 9، قریش اس بات کے پابند نہیں ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے آنے والے کسی آدمی کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واپس کریں، خواہ وہ اپنے دین سے مرتد ہی ہو۔ نمبر 10، حرم کے پڑوس میں رہنے والے قبائل کو پوری آزادی ہوگی کہ وہ دونوں فریقوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں شامل ہو جائیں اور جس فریق کے عہد میں چاہیں داخل ہوں۔ نمبر 11، جو قبیلہ کسی فریق کے ساتھ شامل ہوگا وہ اس فریق کا جز متصور ہوگا جس کے عہد میں وہ شامل ہوا ہے، اور عہد کی روح سے جو فوائد یا نقصانات اس فریق کو ہوں گے وہ ان میں برابر کا شریک ہوگا، اور معاہدے کی شرائط کی پابندی اس کے لیے ضروری ہوگی۔ نمبر 12، ان قبائل پر کسی قسم کی زیادتی کرنا اس فریق پر زیادتی سمجھی جائے گی جس کے عہد میں وہ داخل ہے، نیز اس زیادتی کو معاہدے کو باطل کرنے والی خیال کیا جائے گا۔ یہ اس تاریخی صلح کی لمبی چوڑی شرائط کا خلاصہ ہے، اور اسی پر مسلمانوں کے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے نمائندہ سہیل بن عامر نے مذاکرات میں اتفاق کیا ہے۔ معاہدے پر شدید معارضہ۔ صلح کے اس معاہدے پر اتفاق کے بعد اور اس کی دستاویزات کے اندراج سے قبل مسلمانوں کے درمیان شدید معارضہ پیدا ہو گیا، خصوصاً 8ویں اور 9ویں شرط پر، جن کی روح سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان مسلمانوں کو واپس کرنا لازم تھا جو پناہ لینے کے لیے آئیں، اور قریش پر ان مسلمانوں کی واپسی کی پابندی نہ تھی جو مرتد ہو کر آئیں۔ اور پہلی شرط کا فیصلہ یہ تھا کہ مسلمان اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر حدیبیہ سے مدینہ کی طرف واپس چلے جائیں۔ اس معاہدے پر سب سے زیادہ شدید تنقید و معارضہ کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اوس کے سردار عسیر بن حضیر اور خزرج کے سردار سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہم تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا احتجاج اور مجادلہ۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ جس معاہدے پر بالآخر اتفاق ہو گیا، ابھی اس کی تحریر کے اقدامات ہو ہی رہے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس معاہدے کے متعلق اعلانیہ معارضہ کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ وہ سخت کرب انفعال کی حالت میں تھے اور حدیبیہ میں موجود جمہور مسلمانوں کو اس معارضے میں شامل کر رہے تھے۔ کیا ہم مسلمان اور وہ مشرک نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس معاہدے کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معارضہ کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا ہم مسلمان نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا وہ مشرک نہیں؟ فرمایا، ہاں وہ مشرک ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر ہم اپنے دین میں اس ذلت کو کیوں قبول کریں؟ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شدید مطالبات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، جس میں نبی کا یقین، سردار کا حلم اور لیڈر کی حکمت شامل تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہرگز اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا اس معاہدے پر ناراضی اور معارضہ اس وجہ سے تھا کہ اس میں ان کے اعتقاد کی قوت کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مطالبات کا جو جواب دیا، اس نے انہیں موقع نہ دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سمجھ سکیں۔ پس حضرت فاروق رضی اللہ عنہ انفعالی کیفیت میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کے پاس احتجاج کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ معاہدہ مسلمانوں کی ذلت پر مشتمل ہے، اور کہا
اے ابو بکر، کیا وہ اللہ کے رسول نہیں؟